الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى في مقام آخر وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و معزز سامعین کرام اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں جمعہ کی نماز کے لیے اپنے گھر میں بلایا اور جمعے کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور مزید احسان و کرم اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے اوپر یہ ہوا کہ اس نے ہمیں نبی آخر الزمان حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج شوال کی 7ویں تاریخ ہے اور تقریباً اب سارے مدارس اور مکاتب کھلنے ہی والے ہیں۔ شوال کے مہینے میں ہم اپنے بچوں کو، اپنے نونہالوں کی زندگی کو تابناک اور روشن بنانے کے لیے اسے یا تو مدرسے میں ڈالتے ہیں یا مکتب میں ڈالتے ہیں یا دینی درسگاہوں میں ان کا داخلہ کراتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس مدرسے میں ڈالنا چاہیے، کس مکتب میں ڈالنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کے اندر دینی تعلیم و تربیت پیدا ہو۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پیش کیا ہے اور حدیث بھی پیش کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، نبی آخر الزمان حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، کہ نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں
قرآن کریم کی آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام بتا دیے، ان کو سکھا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو چیزیں سکھائی تھی وہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں فقال انبئونی، اے فرشتوں کی جماعت تم مجھے یہ بتاؤ، ان تمام اشیاء کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں اور اپنے دلیل میں سچے ہو۔ یہ بات سامنے کیوں آئی؟ یہ اس وجہ سے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے آیت اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ زمین کے اندر جو ہے اپنا ایک خلیفہ پیدا کرے، تو فرشتوں کو اس بات پر اختلاف ہوا، اس بات پر اعتراض ہوا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ دنیا کے اندر ایسی قوم اور ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں جو دنیا کے اندر فساد برپا کرے گی، جو دنیا کے اندر پیدا ہونے کے بعد خون ریزی کرے گی، آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر آیت کے اندر مقصد یہی ہے کہ انسان کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ صحیح انداز اور دینی مسائل کو جانتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کون سی چیز جھوٹی ہے، کون سی چیز غلط ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں، جائز اور ناجائز کے بارے میں انسان کے اندر فرق کرنے کی تمیز پیدا ہو جائے۔ اسی لیے ہمیں علم سیکھنا چاہیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہاں پر علم سے مراد دینی تعلیم و تربیت ہے، دینی تعلیم کا سیکھنا اور اتنا سیکھنا کہ جس سے انسان کے اندر حلال حرام کی تمیز پیدا ہو جائے، جائز اور ناجائز کے درمیان تمیز پیدا ہو جائے، مشابہ چیزوں کو وہ سمجھنے والا بن جائے۔ ان چیزوں کو سیکھنا ہمارے لیے جو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ ہر بچہ اس فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، یا اسے یہودی بنا دیتے ہیں۔ اس روایت اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ بچہ جب دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، تو اس بچے کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی وہ صلاحیت اسے دے کر بھیجتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اپنے عمل کی وجہ سے، ماں باپ جس طرح کے عمل کریں گے بچے کے اندر وہی صفات پیدا ہوں گی۔ وہ بچہ اپنے ماں باپ کے عمل کی وجہ سے یا تو یہودی بن جاتا ہے، یا نصرانی بن جاتا ہے، یا پھر وہ مجوسی بن جاتا ہے، یا پھر مسلمان تو رہتا ہے لیکن اس کے اندر ایمانی طاقت اور ایمانی جذبہ، حلال حرام اور جائز ناجائز کی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ ماں باپ کے اندر خود اس چیز کی تمیز اور اس چیز کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے وہی چیز سیکھتے ہیں۔ اسی لیے فطرت اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے اس کے کان میں اذان
کے الفاظ کہنے کی جو ہے ہدایت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس طرح کھیت کے اندر ہمیں اناج اگانا ہو تو اناج اگانے کے لیے ہم کھیت کی سینچائی کرتے ہیں، اس کے اندر کھاد ڈالتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، اس کے بعد تب جا کر کھیت کے اندر جو ہے وہ درخت اگتا ہے، پودے اگتے ہیں۔ پھر اگر اس پودے کو ہم نے صحیح طور پر سینچا، ٹائم پر اور وقت پر کھاد اور پانی سے اس کی جو ہے صحیح طور پر ہم نے یہ کیا تو وہ درخت جو ہے وہ پودا جو ہے وہ پھل دیتا ہے، اس سے اناج پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اسی طرح چھوڑ دیا تو وہ ایک طرح کا بنجر جیسا ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے نہ تو اناج پیدا ہوتا ہے نہ پھل پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب ایک بچے کے اندر کان کے اندر اذان کے الفاظ کہے جاتے ہیں تو گویا کہ اس کے اندر جو ہے ایک بیج ڈالا گیا جو اسلام کا بیج ہے۔ جب وہ بچہ اس اذان کے الفاظ کو سنے گا اور اس کے بعد جیسے جیسے وہ بڑھتا جائے گا، اس کی عمر بڑھتی جائے گی تو اس کے اندر بھی جو ہے اسلامی تعلیم و تربیت، اور ماں باپ اس کو جس طرح کے تعلیم و تربیت اور جس سانچے میں اس کو ڈھالیں گے بچے کے اندر بھی وہی چیز پیدا ہوگی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں علموا اولادکم الصلاۃ، تم اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ، وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو اسے نماز سکھاؤ، نماز کی تعلیم دو، نماز کے بارے میں فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہے، اور فرائض غسل کیا ہے، فرائض وضو کیا ہے، یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھانے کا جو ہے قرآن کے اندر حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جب ہم بچوں کو ان چیزوں کی تعلیم دیں گے، بچوں کو ان سانچے میں ڈالیں گے تو بچے آگے جا کر جو ہے قرآن سیکھیں گے، حدیث سیکھیں گے، مدرسے میں جائیں گے، قال اللہ اور قال الرسول کی بات کو سیکھیں گے، مکتب کے اندر آئیں گے، مکتب کے اندر انہیں جو ہے قرآن و حدیث کے بارے میں تعلیم دی جائے گی، جائز ناجائز، حلال حرام اور کیا چیز ہمارے لیے صحیح ہے، ان چیزوں کو جب بچے سیکھیں گے تو پھر اس کے اندر اچھی چیزیں اور اچھی صفات پیدا ہوں گی، وہی بچہ آگے جا کر جو ہے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، قوم کا فرما بردار ہوگا، اور وہ بچہ جو ہے دین کا داعی اور مبلغ بنے گا۔ مفکر اسلام علامہ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ قوم جس نے اپنے بچوں کو مکتب سے، مدرسے سے دور رکھا، مسجد سے دور رکھا، وہ اپنے بارے میں یہ سوچ لے کہ ہمارا جو مستقبل ہے، جو ہمارا فیوچر ہے وہ بہت جو ہے اندھیرا ہے، کیونکہ یہی بچے ہمارے لیے جو ہے فیوچر اور مستقبل ہیں۔ جب ہم ان کو مسجد سے دور رکھیں گے، جب ہم انہیں مکتب سے دور رکھیں گے، جب ہم انہیں مسجد اور مدرسے سے دور رکھیں گے تو ہمارا آگے کا نسل، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ یہودی بن کر مرے گا، نصرانی بن کر مرے گا، یا مجوسی بن کر مرے گا، یا کافر بن کر مرے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ مدارس اور مکاتب اور یہ خانقاہیں اور یہ مساجد جہاں پر دینی تعلیم اور تربیت ہوتی ہے، یہیں سے جو ہے وہ علم کا چشمہ پھوٹتا ہے، پوری دنیا کے اندر جو ہے علم کا چشمہ پھوٹتا ہے، لوگوں کے اندر یہ تعلیم اور تربیت پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے آخری حصے کے اندر فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، کہ تم اپنے بچوں کو اس بات پر تنبیہ کرو، اس بات پر اس کی سرزنش کرو کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور وہ نماز نہ پڑھے تو ان کو جو ہے تنبیہاً جو ہے ان کی پٹائی کرو۔ یہاں پٹائی سے مراد ایسی مار ہے جس سے بچے کو جو ہے زخم نہ ہو، کوئی ایسا جو ہے ایسی زیادہ جو ہے یہ نہ ہو جس کی وجہ سے بچے کو تکلیف ہونے لگے۔ تنبیہاً جو ہے ان کو جو ہے مارنے کا حکم دیا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو کسی یونیورسٹی نے، کسی سائنسدان نے اب تک نہیں بتایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتا دیا
کہ جب بچے 10 سال کی عمر کے ہو جائیں تو تم ان کے بستر کو الگ کر دو، کیونکہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو بچے تقریباً 10 سے 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ اس عمر میں جوان بچوں کا ایک ساتھ سونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہی بتایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی آیات اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور دینی اور اصلاح اور معاشرت، اسی طرح اخلاقیات ہم اپنے بچوں کے اندر کیسے پیدا کریں۔ ہم اپنے بچوں کو دینی درسگاہوں میں، مکتب میں اور جہاں جہاں پر بھی مسجد کے اندر مکتب چل رہے ہیں، ان بچوں کو کیسے دین کے سانچے میں ڈھالیں۔ ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا پڑے گا، فکر کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نے اس پر فکر نہیں کیا، غور و فکر اور نہیں سوچا، تو کل ہمارا فیوچر بہت اندھیرا ہوگا۔ ہمارے بچے یا تو یہودی بن کر مریں گے، یا تو نصرانی بن کر مریں گے، یا مجوسی بن کر مریں گے، یا کافر بن کر مریں گے۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا پڑے گا۔ اور جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اب ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں، جہاں جہاں پر بھی ہمارے علاقے اور گاؤں ہیں، ہر جگہ تقریباً مساجد کے اندر مکتب چل رہے ہیں یا مدرسے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو مسجد کے اندر جو مکتب چل رہے ہیں اس میں داخلہ کرائیں، مدرسے کے اندر داخلہ کرائیں، تاکہ ہمارے بچے قرآن کو سیکھ سکے، حدیث کو سیکھ سکے۔ اور جب بچوں کے اندر ان چیزوں کی تعلیم ہوگی تو اس کے اندر حلال حرام، جائز ناجائز، والدین کے حقوق، لوگوں کے حقوق، بندوں کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں ان کو علم ہوگا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد فرمایا، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹے، میرے مرنے کے بعد تم کس چیز کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹوں سے یہ نہیں فرمایا ما تاکلون من بعدی، کہ تم میرے بعد کیا کھاؤ گے، ما تشربون من بعدی، کہ تم میرے بعد کیا پیو گے، ما تلبسون من بعدی، میرے بعد کیا پہنو گے۔ یہ چیز نہیں فرمایا، کیونکہ رزق جو اللہ نے مقدر کر رکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، یہ وصیت کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے، میرے مرنے کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب علی نبینا علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے باپ سے یہی فرمایا کہ آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں میں انہی کی عبادت کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی عبادت کر رہے تھے میں بھی انہی کی عبادت کروں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، وقت بہت سنہرا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت سے ان کو آراستہ کریں، ان کے مستقبل کو تابناک کریں، تاکہ ہمارے لیے آنے والے وقت میں وہی بچے ہمارا سہارا بنے، اور ہمارے بڑھاپے کے اندر ہمیں تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، وہی بچے ہماری انگلی پکڑ کر، ہمارے ہاتھ پکڑ کر ہماری آخری سانس کے وقت ہماری زندگی کا سہارا بن سکے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔